بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلہ وبعد۔ تکبیرات پکارنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجوں کی مانند ہر جانب فضاؤں میں تکبیرات کی آوازیں گونجتی سنائی دینی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی تکبیرات پکارتا ہے کہتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت کی خوشخبری؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، سب اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ خوب اس کا اہتمام کریں۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جو تکبیرات ہیں اس کی دو اقسام ہیں، ایک تکبیر مطلق ہے اور دوسری تکبیر مقید ہے۔ مطلق معنی جس کا مخصوص وقت اور مخصوص تعداد بیان نہیں کی گئی۔ ذکر دو طرح کا ہے، ذکر مطلق ہے اور ذکر مقید ہے۔ ذکر مطلق جیسے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو صرف اتنی بات ارشاد فرمائی، مخصوص تعداد بیان نہیں کی، مخصوص وقت بیان نہیں کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت جتنی مرضی تعداد میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ذکر مطلق۔ دوسرا ہے ذکر مقید۔ مقید قید سے ہے، یعنی کہ مخصوص تعداد اس کی بیان ہوئی ہے، مخصوص وقت بیان کیا گیا، جس طرح کے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلى كل شيء قدير وقال تمام المئة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ مخصوص تعداد بیان ہوئی اور مخصوص وقت بیان کیا گیا ہے، یہ ذکر مقید ہے۔ اب آئیے تکبیرات کی جانب۔ تکبیرات ایک ہے ذکر مطلق، تکبیرات مطلق یعنی یکم ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک، اور دوسرا ہے تکبیرات مقید۔ مقید معنی عرفہ کے دن جو کہ پیر کا دن ہے، جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے وہ ایک روزہ رکھ لیں، اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کی گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو پیر والے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پہلے اونچی آواز سے تکبیرات پکاریں گے، بآواز بلند تکبیرات کہیں گے جتنا اللہ توفیق دے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کے بعد کے جو مسنونت کار ہے وہ کرنے ہیں۔ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی نماز عصر تک، 13 ذو الحجہ کے دن نماز عصر کے بعد بھی عمل کریں گے۔ یہ ہے تکبیرات مقید۔ تو یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد دہانی ہو جاتی ہے نماز کے لیے، سب جمع ہوتے ہیں تو نماز کے بعد جو بھولا ہوا ہے اسے بھی یاد دہانی ہو جائے گی کہ تکبیرات ہمیں پکارنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کا عادی بنانا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ جو کلمات ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ اس قدر عظیم الشان کلمات ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے، رخ انور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانب کیا تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ تم میں سے کس نے یہ
کلمات کہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے کہے تھے۔ فرمایا جب تم نے یہ کلمات کہے تمہارے ان کلمات کے لیے ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دیے گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ جب میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نماز کی ابتدا کرتا ہوں، نماز کا افتتاح کرتا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیتا ہوں قبلے کی جانب کر کے، اور اس کے بعد سینے کے اوپر باندھ لیتا ہوں۔ مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے گا، قبض بھی ہے وضع بھی ہے۔ وضع کا معنی ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، قبض کا معنی ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لینا، اور رکھنے کے تین طریقے ہیں، کلائی کے اوپر، جوڑ کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ تینوں طریقوں کو جمع کر لیا جائے اس انداز سے کہ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی کے اوپر آ جائے۔ یہ جامع ترین طریقہ ہے اور یہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون اور منقول ہے، تو اس کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں نماز کا افتتاح کرتا ہوں، نماز میں داخل ہوتا ہوں، تو پہلے میں ان کلمات کو کہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تاکہ میرے لیے بھی ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھ لیجئے، دعا استفتاح پڑھ لیجئے، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب الی آخرہ۔ تو ان کلمات کو کہنے کی فضیلت ہے، تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اسی طرح یہ جو کلمات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل بیان ہوئی ہے، تو ان کلمات کو بھی کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، میرے نزدیک سبحان اللہ کہنا، الحمد للہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ عمل ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ معنی دنیا اور دنیا کے تمام قیمتی اثاثے اور خزانے ایک جانب، اور دوسری جانب یہ کلمات ہیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تھی تفصیل تکبیرات کے تعلق سے، تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔